قال ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا امر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعاته وإن مر حربي ب50 درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها. قال سے مراد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، اس لیے کیونکہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قدوری کے اندر یہ باب ذکر نہیں ہے بھائی. اسی طرح جو اگلا باب آ رہا ہے وہ بھی قدوری کے اندر نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوا صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ میں نے اس متن کو ترتیب دیا ہے کس سے اخذ کرتے ہوئے، قدوری اور جامع صغیر سے. تو قدوری میں تو یہ نہیں معلوم ہوا، یہ جامع صغیر سے انہوں نے لیا، اور جامع صغیر کس کی تصنیف ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی. تو معلوم ہوا وہ مراد ہیں قال سے. تو وہ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ، اور لیا جائے گا مسلمان سے عشر کا چوتھا حصہ. اور عشر کا چوتھا حصہ یہ کتنا ہوتا ہے؟ 40واں. بھائی دیکھیے مثلا بھائی آپ کے پاس 40 روپے ہیں، یہ 40 روپے آپ 10 آدمیوں میں تقسیم کر دیں تو ایک ایک آدمی کو کتنا ملے گا؟ 4 روپے. تو یہ عشر ہے. دیکھو 10 آدمیوں میں 40 تقسیم کیا تو ایک آدمی کو کتنا ملا؟ 4. تو یہ 4 ہوا عشر 40 کا. اور پھر اس 4 کا چوتھا حصہ نکالیں. اس 4 کو پھر اگلے 4 آدمیوں میں اگر تقسیم وہ کرے تو 4 آدمیوں میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 1. تو یہ جو 1 ہے یہ اس عشر کا کتنا ہے؟ اس 4 کا چوتھا ہے. لیکن 40 میں سے یہ 1 ہے یعنی اس کا 40واں حصہ ہے. تو معلوم ہوا ربع عشر یہ دراصل کس حصے کا نام ہے؟ 40ویں حصے کا نام ہے. دیکھو عشر کا چوتھا حصہ ہم نے نکالا اور وہ 1 روپیہ بن رہا ہے، اور عشر تو تھا 40 کا. تو معلوم ہوا یہ 1 اس 40 کا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ 40واں حصہ. تو یہ ربع عشر 40ویں حصے کا نام ہے. تو کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ، اور لیا جائے گا مسلمان سے 40واں حصہ، یعنی وہ زکوٰۃ ہے بھائی، اور زکوٰۃ میں بھی 40واں حصہ لیا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ذمہ سے اس کا دگنا لیا جائے گا. تو مسلمان سے ہے ربع عشر، اور ربع عشر کتنا ہے 40 میں سے؟ 40 کا ربع عشر کتنا ہے؟ 40واں حصہ کتنا ہے؟ 1 ہے. 1 اسی 1 کے دگنا کر دیں 2 بن گیا. تو یہ دگنا لیا جائے گا کس سے؟ ذمہ سے. اور یہ 2 اس عشر یعنی 4 کا کتنا تھا؟ کتنا ہے؟ 2 4 کا کتنا ہے؟ نصف. تو اس کو کہیں گے نصف عشر، یعنی اور یا یوں کہ اسی مسلمان سے جو لیا اس کا دگنا ہے. یہ معنی ہے وَمِنَ الذِّمِّ نِصْفُ الْعُشْرِ، اور ذمی سے نصف عشر لیا جائے گا یعنی اس سے 20واں حصہ لیا جائے گا. وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ، اور حربی سے عشر لیا جائے گا 10واں حصہ، یعنی جو ذمی سے لیا اس کا بھی دگنا. مسلمان سے لیا 40 میں سے 1، ذمی سے لیا اس کا دگنا یعنی 40 میں سے 2، اور یہ 2 کیا ہے 40 کا 20واں حصہ. اور حربی سے اس کا بھی دگنا لیں گے، اور 2 کا دگنا کیا؟ 4، اور 4 40 کا کیا ہے؟ 10واں حصہ یعنی عشر ہے. یہ معنی ہے وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ، اور حربی سے عشر لیا جائے گا. هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ سعاته، اسی طرح حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعاته اپنے ساعیوں کو. سعات جمع ہے ساعی کی. تو جو ان کے ساعی تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے ان کو اسی طرح حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ مسلمان سے 40واں حصہ، ذمی سے 20واں حصہ، اور حربی سے 10واں حصہ. وَإِن مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، اور اگر حربی گزرا عاشر پر ب50 درہمن 50 درہم کے ساتھ، لم یؤخذ منہ شیء، تو اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا. 50 درہموں میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا.
الا یکونوا یاخذون منا من مثلھا، مگر یہ کہ وہ بھی لیتے ہوں ہم سے من مثلھا، اس جیسے، اس کے مثل مال میں سے، یعنی اگر وہ بھی ہمارے تاجروں کے پاس اگر 50 درہم ہو تو اس سے بھی کیا لیتے ہیں، کچھ وصول کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی اسی کے مثل لیں گے۔ اگر ان کے ملک میں ایسا ہے کہ وہ ہمارے تاجر کے 50 درہموں میں سے بھی لیتے ہیں تو پھر ہم بھی کیا کریں گے، ان سے اسی کے بقدر لیں گے، ویسے ورنہ اگر وہ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ وجہ اس کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاتِ، اس لیے کیونکہ ان سے لینا یعنی حربیوں سے لینا جو ہے مجازات یعنی بدلے کے طریقے پر ہے، جتنا وہ لیتے ہیں ہم بھی بدلے کے طور پر اتنا ہی ان کے تاجروں سے لیں گے۔ بخلاف المسلم والذمی، یہ بخلاف مسلم اور ذمی کے، لأن الماخوذ زکات او ضعفها، اس لیے کیونکہ وہ جو لیا جاتا ہے وہ زکات ہے یا اس کا دگنا ہے، زکات ہے یہ کس سے لی جائے گی، مسلمان، اور اس کا زکات کا دگنا یہ کس سے لیا جائے گا، ذمی سے، اس لیے کیونکہ مسلمان اور ذمی جو ہیں ان سے جو لیا جاتا ہے وہ زکات ہے یعنی 40واں حصہ، او ضعفها یا اس کا دگنا جو ذمی سے لیا جاتا ہے، فلا بد من النصاب، تو ضروری ہے اس کے لیے نصاب کا ہونا، اور یہاں تو کتنے درہم لے کر گزرا ہے، مثلا 50 درہم، تو ان سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ 50 درہم تو نصاب کو نہیں پہنچ رہے، تو مسلمان سے 50 درہم میں کچھ نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اور ذمی سے مسلمان کی بنسبت دگنا لیا جاتا تھا، لیکن جب مسلمان سے یہاں کچھ نہیں تو ذمی سے بھی کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، اور یہ جامع صغیر کے اندر ہے بھائی، میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باب قدوری میں نہیں ہے بلکہ کہاں سے انہوں نے لیا، جامع صغیر، تو کہتے ہیں یہ جامع صغیر میں ہے۔ وفی کتاب الزکات، اور کتاب الزکات کے اندر یعنی مبسوط کی جو کتاب الزکات ہے اس کے اندر امام محمد فرماتے ہیں لا تأخذوا، یہ تا ہے آپ کی کتابوں میں، تا نہیں بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، یا یہ نون ہے، نون، لا نأخذ من القلیل وإن كانوا يأخذون منا منه، تو مبسوط کی کتاب الزکات میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نأخذ من القلیل، کہ قلیل میں سے ہم نہیں لیں گے، وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، اگرچہ وہ ہم سے لیتے ہوں، مِنْهُ أي مِنَ الْقَلِيلِ، کس میں سے، یہاں پر تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ان سے لیں گے اگر وہ 50 درہم بھی ہمارے تاجروں کے معاف نہیں کرتے، اس میں سے وہ دارالحرب والے ہمارے تاجروں سے لیتے ہیں تو ہم بھی بدلے کے طور پر ان سے لیں گے، جبکہ کتاب الزکات کے اندر کیا وہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لیتے ہوں پھر بھی ہم نہیں لیں گے بھائی، تو دونوں صورتیں یہاں ذکر ہو گئیں بھائی، تو کہتے ہیں لا ناخذ، ہم نہیں لیں گے، من القلیل، تھوڑے میں سے، وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، اگرچہ وہ ہم سے اس تھوڑے میں سے بھی لیتے ہوں، لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا، دلیل بھی ذکر کر دی، لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا، اس لیے کیونکہ تھوڑا جو ہے وہ ہمیشہ معاف ہوتا ہے، تھوڑا مال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاف ہوتا ہے، وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَایَةِ، اور نیز اس لیے کیونکہ وہ حفاظت کا محتاج بھی نہیں، تھوڑے مال کی حفاظت کی اتنی ضرورت بھی نہیں، ہاں زیادہ مال ہو تو پھر اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اس کی کیا وجہ ذکر کر دی، کیونکہ تھوڑا معاف ہوتا ہے اور نیز اس میں حفاظت کی ضرورت بھی نہیں، اور جو ہم وصول کرتے تھے وہ کس وجہ سے وصول کرتے تھے، حفاظت کے لیے وصول کر، اور دوسرے قول کی وجہ بھی آ گئی کہ اگر 50 میں وہ ہم سے لیتے ہیں تو ہم بھی لیں گے، کیونکہ یہ وصول کرنا کس طریقے پر ہے، بدلے کے طور پر ہے، وہ ہم سے لیتے ہیں اتنے مال میں تو ہم بھی ان سے لیں گے۔ قال وَإِن مَرَّ حَرْبِيٌّ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا يَعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرُ، صورت یہ بھائی حربی مال لے کر گزرا بھائی 200 درہم، اور 200 درہم تو نصاب ہے یعنی زیادہ مال لے کر گزرا، اور اب ہمارا عاشر اتنا ہی لے گا جتنا وہ ہمارے 200 درہم میں سے لیتے ہیں، دارالحرب میں جتنا ہم سے لیتے ہیں ہم بھی اتنا ہی لیں گے، اور اس عاشر کو نہیں پتا کہ وہ کتنا لیتے ہیں، تو اگر اس کو علم نہیں، پتا نہیں چل سکتا کسی صورت میں یہاں پر، تو پھر کہتے ہیں عشر ہی لے گا یہ،
کتنا لے لے گا؟ عشر ہی لے لے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں ان مر حربی بمئۃ درہم، اگر حربی 200 درہم کے ساتھ گزرا، ولا یعلم کم یاخذون منا، اور یہ عاشر نہیں جانتا کہ وہ دارالحرب والے ہم سے کتنا لیتے ہیں، تو یاخذ منہ العشر، تو اس سے عشر لے لے گا اس حربی سے، لقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان مبارک کے، آپ نے فرمایا فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ، آیا کے معنی تھکا دینے، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ، اگر تمہیں تھکا دے تو فَالْعُشْرُ، تو پھر عشر ہے، یعنی عشر لے لو۔ تھکا دے کیا چیز؟ یہ معلوم کرنا کہ وہ ہم سے کتنا لیتے ہیں۔ اگر یہ تمہیں تھکا دے، تم عاجز آ جاؤ، تمہیں پتہ نہ چل سکے کہ کتنا ہم سے لیتے ہیں وہ دارالحرب والے، تو پھر کیا لے لو؟ عشر لے لو۔ یہ معنی ہے فَإِنْ أَعْيَاكُمْ، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا تھکا دے، فَالْعُشْرُ، تو عشر ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبْعَ الْعُشْرِ أَوْ نِصْفَ عُشْرٍ رُبْعَ عُشْرٍ أَوْ نِصْفَ عُشْرٍ يَأْخُذُ بِقَدْرِهِ، اور اگر عاشر جانتا ہے کہ وہ لیتے ہم سے ربع عشر یعنی 40واں حصہ، او نصف عشرین یا 20واں حصہ لیتے ہیں، تو یاخذ بقدرہ، تو یہ عاشر بھی اسی کے بقدر لے لے، جتنا دارالحرب والے ہمارے تاجروں سے لیتے ہیں، تو یہ عاشر بھی حربی سے اسی کے بقدر لے لے۔ وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْكُلَّ، اور اگر وہ سارا ہی مال لے لیتے ہیں دارالحرب والے ہمارے تاجر سے، سارا کچھ ہی چھین لیتے ہیں، تو لا یاخذ الکل، تو یہ ہمارا عاشر سارا مال ان سے نہ لے بھائی، لأنہ غدر، اس لیے کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔ غدر کہتے ہیں دھوکے کو، عہد شکنی کو، عہد کو، وعدے کو توڑنا۔ بھائی جب یہ حربی دارالحرب سے آیا تھا دارالاسلام میں، تو امان لے کر آیا ہے یا بغیر امان کے؟ امان لے کر آیا ہے۔ جب ہم نے امان دے دی تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کا جان و مال محفوظ ہے۔ تو اگر ہم اس سے سارا مال لے لیں تو ہم نے وعدہ پورا کیا یا عہد شکنی کر دی؟ عہد شکنی کر دی۔ ہم نے تو کہا تھا جان و مال محفوظ ہے، اس کا آ جائے، اس کو امان ہے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا سارا مال لے لیتے ہیں، تو یہ عہد شکنی ہے اور دھوکہ ہے، لہذا سارا مال وہ چاہے لیتے بھی ہوں ہم نہیں لیں گے۔ یہ معنی ہے وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْكُلَّ، اگر وہ سارا مال لے لیتے ہیں تو یہ عاشر سارا مال نہیں لے گا، لِأَنَّهُ غَدْرٌ، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ یوں کہیں لِأَنَّهُ غَدْرٌ، کیونکہ یہ عہد شکنی ہے۔ وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أَصْلًا لَا يَأْخُذُ، اور اگر وہ سرے سے کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، نہ 40واں حصہ لیتے ہیں، بلکہ ہمارے جو تاجر جتنا مال لے کر جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں لیتے ہم سے، تو لا یاخذو، تو ہمارا عاشر جو ہے یہ بھی کچھ نہ لے بھائی، لیترک الاخذ من تجارنا، تاکہ وہ اسی طرح لینا چھوڑے رکھیں ہمارے تاجروں سے، جیسے اب نہیں لیتے آگے بھی اسی طرح نہ لیتے رہیں۔ وَلِأَنَّ أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور نیز اس لیے کیونکہ ہم بلند اخلاقی اوصاف کے زیادہ لائق ہیں۔ جب وہ اتنا اعلیٰ اخلاق ہیں ان کا کہ ہمارے تاجروں سے کچھ نہیں لیتے، تو ہم زیادہ لائق ہیں کس کے؟ بلند اخلاق کے، کہ ہم ان سے بطریق اولا کچھ نہ لیں بھائی۔ دلیل سمجھ میں آگئے۔ قال وَإِن مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَّرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخْرَى لَمْ يُعَشِّرْهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، اور اگر حربی گزرا علی عاشر، کسی عاشر پر، فعشرہ، اس نے عشر وصول کر لیا، ثم مر مرتن اخرى، پھر وہ حربی دوبارہ گزرا اس عاشر پر، لم یعشرہ، دوبارہ اس سے عشر نہ لے، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پر کیا گزر جائے؟ ایک سال میں ایک دفعہ لینا ہے، بس ایک دفعہ لے چکا ہے، دوبارہ گزرا ہے تو دوبارہ نہ لے۔ وجہ اس کی دوبارہ کیوں نہیں لے گا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ استیصال المالی، اس لیے کیونکہ ہر مرتبہ میں عشر لینا استیصال المالی، استیصال کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا، سرے سے بالکل پورے طور پر اس کو نیست و نابود کر دینا۔ مراد یہاں ہے استہلاک بھائی، کیا مراد ہے؟ استہلاک۔
اس لیے کیونکہ یہ عشر لینا فی کل مرتین، ہر مرتبہ میں استیصال المالی، یہ تو مال کو ہلاک کرنا ہے، یہ تو ہم سارا اس کا مال ہی کیا کر رہے ہیں بیچارے کا، پورا مال ہی نیست و نابود کر رہے ہیں۔ ہم نے امان دی ہوئی ہے کہ تم آؤ، تمہارا مال بھی محفوظ اور تمہاری جان بھی محفوظ، اور ایک دفعہ ہم نے عشر لے لیا، 10واں حصہ اچھا خاصا ہوتا ہے، پھر دوبارہ 10واں حصہ لے رہے ہو بھائی، یہ تو اس کے مال ہی کو کیا کیا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے۔ وحق الاخذ لحفظه، اور لینے کا حق تو کس لیے تھا، حفاظت کے لیے تھا، نہ یہ کہ اس کے مال کو کیا کر دیا جائے، ہلاک کر دیا۔ تو وحق الاخذ لحفظه، اور لینے کا حق تو حفاظت کے لیے ہے۔ ولأن حکم الامان الاول باق وبعد الحول يتجدد الامان، اور نیز اس لیے کیونکہ پہلے امان کا حکم باقی ہے، پہلے امان کا، بھائی جب وہ آیا تھا کیا لے کر آیا، امان لے کر آیا، اور اس امان کا حکم باقی ہے، اور سال جب گزرے گا تو امان نیا بن جائے گا، امان کیا ہے، نیا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ لیا جائے گا، لیکن سال گزرنے سے پہلے نہیں لیا جائے۔ یہ معنی ہے وَلِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ، اسی کیونکہ پہلے امان کا حکم باقی ہے، جب اسی سال میں دوبارہ گزر ہے تو وہی پہلا ہی امان ہے اور اسی کا حکم باقی ہے۔ وَبَعْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ، اور سال گزرنے کے بعد پھر امان نیا ہو جائے گا، پھر نیا ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس سے عشر لیا جائے گا بھائی۔ لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا، لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ، اس لیے کیونکہ حربی کو قدرت نہیں دی جائے گی، مِنَ الْمُقَامِ، مقام یاد رکھیے یہ مصدر میمی ہے، اقام یقیم اقامتن سے، تو یہ بمعنی اقامت کے ہوا، اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی، مِنَ الْإِقَامَةِ، رہنے کی، إِلَّا حَوْلًا، مگر ایک سال، مگر توجہ ہے بھائی، یہ ذرا مشکل مقام ہے بھائی، اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی اقامت کی، الا حولا، مگر ایک سال۔ یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب سے جب کوئی حربی دارالاسلام میں امان لے کر داخل ہوتا ہے تو اس کو پورا سال مملکت اسلامیہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں، سال سے کم رہنے کی اجازت ہے، اور پھر اس کو واپس جانا پڑے، سمجھ، 2 مہینے رہے، 4 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، 10 مہینے، 11 مہینے رہے، سال پورا رہنے کی اس کو اجازت نہیں ہے بھائی، سال پورا رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو کہہ دیا جائے گا اگر تم یہاں پورا سال رہے تو تم ذمہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں دارالحرب جانے کی واپس اجازت نہیں ہوگی، تمہیں یہیں ذمہ بن کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو حربی جب بھی دارالاسلام آئے اس کو 1 سال رہنے کی اجازت نہیں، اس سے کم رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر اس کو ہم اجازت دے دیں زیادہ عرصہ رہنے کی تو یہ یہاں کی زبان سیکھ لے گا، یہاں کے طور طریقے سیکھ لے گا، یہاں لوگوں سے تعلقات بنا لے گا اور پھر جاسوسی کرے گا بھائی، تو لہذا اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی بھائی، اجازت نہیں، سال سے کم رہ سکتا ہے، سال نہیں، سال گزر گیا اور یہ نہیں گیا تو بس اب اس کو کیا بنا دیا جائے گا، ذمہ، بس اب نہیں جا سکتے، یہیں پر ہمیں سالانہ ٹیکس اور یہیں پر رہو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ذرا عبارت پر آئیے، صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ أَيْ مِنَ الْإِقَامَةِ، اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی، إِلَّا حَوْلًا، مگر 1 سال۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کو 1 سال ہی رہنے کی اجازت دی جائے گی، اور مسئلہ کیا میں نے بتایا، 1 سال رہنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی، تو یہ عبارت درست نہیں ہے، تمام شارحین یہاں لکھتے ہیں بھائی یہ عبارت صحیح نہیں، اور معلوم ہوا کہ یہ کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، یہاں کچھ بھائی غلطی ہوئی ہے، ضابطہ سمجھ میں آ گیا، کتابت کی کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے ابتدا کے اندر ہی کہیں، اور پھر وہی نسخہ پھیل گیا اور شائع ہوا، تو البتہ یہ لفظ غلط ہے۔ اب کیا اب اس کی اصلاح کس طرح کی جائے؟
تو بعض نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ یہ لا یمکن سے لا کو ختم کر دیں، لا کو ختم کر دیں، پھر عبارت صحیح ہو جائے گی لِأَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ اس لیے کیونکہ حربی کو قدرت دی جائے گی رہنے کی الا حولاً سوائے سال کے، یعنی سال نہیں رہ سکتا، سال سے کم۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو قدرت دی جائے گی رہنے کی مگر 1 سال، یعنی اس کی اجازت نہیں ہوگی، تو 1 سال سے کم کم رہنے کی اجازت۔ عبارت صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بعضوں نے دوسری صورت میں اصلاح کی، انہوں نے کہا یہ اللہ جو ہے یہ بس کسی کے کاتب کی غلطی ہے، یہ لفظ نکال دیں تو عبارت صحیح ہو جاتی ہے۔ اب وہ لا باقی ہے اور کس کو ختم کرنا ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیے لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ حَوْلًا، اللہ ختم کر دیا ہم اس لیے کیونکہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی حولاً پورا سال، پورا سال رہنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ اب عبارت صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بعضوں نے تیسرا جواب دیا، کہتے ہیں حولاً سے مراد قریب من الحول لے لیں، حول سے کیا، سال سے کیا مراد لے لیں؟ قریب من الحول، جو سال کے قریب ہے لیکن پورا نہیں، سال سے کم ہے۔ تو اب پھر اسی طرح معنی صحیح بن جاتا ہے کہ اس کو قدرت نہیں دی جائے گی رہنے کی الا قریبا من الحول، مگر 1 سال کے قریب، بس صرف اسی کے 1 سال کے قریب ہی رہ سکتا ہے، پورا سال نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کس چیز کی؟ اوپر متن میں کیا آیا؟ یرحمک اللہ، اوپر متن میں آیا 1 دفعہ عشر دے چکا ہے حربی، تو اس سے دوبارہ اگر وہ دوبارہ عاشر پر گزرتا ہے تو اس سے دوبارہ عشر نہیں لے گا، مگر کب لے؟ جب سال پورا ہو چکا اگلے سال لے۔ تو متن سے پتا چل رہا ہے اگلے سال دے گا عشر، اور نیچے مسئلہ بھی ذکر ہو گیا اور صاحب ہدایہ کی عبارت کی تصحیح بھی ہو گئی کہ کتنا رہنے کی اجازت ہے اس کو۔ تو یہ کیسے اس کی دلیل ہے اور کس طرح؟ دونوں باتوں میں تو منافات ہے، ادھر پتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہنے کی اجازت ہی نہیں 1 سال، اور اوپر کہہ رہے ہیں دوسرے سال آئے گا تو پھر کیا دے گا؟ دوبارہ عشر اس سے لیا جائے گا۔ تو جواب یہ کہ یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے کہ اس کو اجازت تو 1 سال رہنے کی نہیں تھی، لیکن امام کو پتہ نہیں، حکومت والوں کو پتہ نہیں، اور یہ 1 سال سے زائد بھی رہا، جیسا ہوتا بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور ویزے کے بعد بھی وہیں پر چھپ کر رہتے ہیں بھائی۔ تو یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جس میں امام کو اور اس کے جو عاملین ہیں ان کو پتہ نہیں، تو سال گزر گیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ لیا جائے گا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سوال یہ کہ صاحب ہدایہ دلیل کس کی ذکر کر رہے ہیں جی؟ لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُقَامِ حَوْلًا، اس کو 1 سال رہنے کی، اور دلیل کس کی؟ وَبَعْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ، سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا، اس کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا دلیل ذکر فرما رہے ہیں؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ پہلے ادھر دیکھیے، توجہ کیجیے، کس چیز کی دلیل؟ سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا، اس کی دلیل کیا دلیل؟ کیونکہ ان کو 1 سال رہنے کی اجازت نہیں ہے بھائی وجہ یہ دلیل اس دعوے کے مطابق ہے، دعویٰ یہ کہ سال کے بعد امان نیا ہو جائے گا، دلیل کیا؟ کیونکہ ان کو 1 سال رہنے کی اجازت نہیں، تو جب بھی اجازت دی وہ سال سے کم کی ہے، لہٰذا جب اگلے سال بھی وہی رہا تو امان خود بخود نیا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جو پہلی اجازت دی تھی وہ کتنے عرصے کی دی تھی؟ 1 سال سے کم دی تھی، تو وہ امان 1 سال سے کم کا تھا، لہٰذا اگلا سال آیا تو امان خود بخود کیا ہو جائے گا؟ نیا ہو جائے گا۔ اب دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟
یہ معنی ہے وبعد الحول یتجدد الامان، اور سال کے گزرنے کے بعد امان نیا ہو جائے گا، لأنه لا يمكن من المقام حولا، اس لیے کیونکہ ان کو قدرت نہیں دی جائے گی اقامت کی ایک سال، والاخذ بعده لا يستاصل المال، اور سال گزرنے کے بعد عشر لینا لا يستاصل المال، یہ مال کو ہلاک نہیں کرتا۔ اوپر آیا تھا نا اگر دوسری دفعہ گزرے اور پھر ہم عشر لیں تو یہ تو مال کو ہلاک کرنا ہے، تو اب وہ بھی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اب تو کس کی ہم نے قید متن میں آ گئی، سال کی قید آئی، اور سال کے بعد دوبارہ عشر ہو تو یہ اس صورت میں مال کا ہلاک کرنا نہیں پایا جاتا، اس سے مال ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سال بڑی لمبی مدت ہے، اس میں اس نے اور نفع کما لیا ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو مسئلہ یہ ذکر ہوا بھائی کہ حربی ایک دفعہ جب عشر دے چکا ہے تو اس سے دوسری مرتبہ عشر نہیں لیا جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ جو کتابوں میں ذکر ہے بھائی، اور ہماری درخشندہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے والے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک حربی عیسائی تھا، وہ بہت سارے گھوڑے وغیرہ اور غلام مال تجارت لے کر کوفہ یا بصرہ میں آیا، اور غلام تو اس طرح سمجھیں جیسے آج کل کوئی اعلیٰ قسم کی گاڑی قیمتی ہوتی ہے، اس طرح شمار ہوتا تھا، اتنا مہنگا کہ بڑے بڑے مالدار ہی رکھ سکتے تھے، عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا بھائی۔ تو وہ بڑا یہ مال لے کر گزرا، اور اس سے جب وہ شہر میں داخل ہونے لگا تو عاشر نے اس سے عشر وصول کر لیا۔ جب عشر وصول کر لیا وہ چلا گیا اور اپنا مال وغیرہ بیچتا رہا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اب واپس آ رہا ہے، اب پھر اس عاشر پر گزرا تو عاشر نے پھر کہا عشر لاؤ بھائی، 10واں حصہ اپنے مال کا۔ اس نے کہا میں نے عشر دے تو دیا جب میں جا رہا تھا، دوبارہ کیوں عشر دوں اس کا؟ تو اس نے کہا نہیں عشر اب گزر رہے ہو دوبارہ، تمہیں دوبارہ عشر دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا نہیں دوبارہ میں کیسے عشر دوں، بڑی ان سے بات وغیرہ کی لیکن وہ نہیں مانے کہ نہیں بھائی دوبارہ گزرو گے عشر دینا پڑے گا۔ اور تو اس نے آگے گزرنے کے بجائے اپنے غلاموں کو کہا کہ تم یہیں رہو، مال وغیرہ کی حفاظت کرو، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں بڑا عدل و انصاف ہے، اور ان کے عدل و انصاف کی شہرت اور خود بھی میں مشاہدہ کر چکا ہوں، میں جاتا ہوں خلیفۃ المسلمین کے پاس بھائی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور طویل سفر طے کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچا بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے معاملات سننے میں مصروف ہیں بھائی، یہ بھی وہاں پر حاضر ہوا۔ جب اس کی باری آئی اس سے پوچھا کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے کہا جی میں اس طرح ایک دفعہ عشر ادا کر چکا ہوں، اب دوبارہ گزر رہا ہوں چند مہینے کے بعد، تو وہ مجھے پھر کہہ رہا ہے دوبارہ عشر ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کفیتا، تمہاری کفایت کر دی گئی، تمہارا کام ہو گیا۔ بس پھر اپنے کام اور باتوں میں مصروف ہو گئے اور لوگوں کے مسائل سننے میں، بس یہ چند سیکنڈ وقت اس کو دیا اور کیا فرمایا کفی، تمہارا کام ہو۔ اب اس نے دیکھا میری طرف توجہ ہی نہیں، بڑا ہی مایوس اور پریشان وہاں سے نکلا کہ میری تو انہوں نے توجہ سے بات بھی نہیں سنی بھائی، بڑا مایوس ہو کر نکلا، اور اسی غم اور پریشانی کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا واپس پہنچا، اور غلاموں کو کہا چلو بھائی لو بھائی سارا مال لو اور چلیں ہم، اور ان عشر والوں کے پر اب گزرنے لگا تو عشر نکالا، یہ لو بھائی۔ عشر والوں نے کہا نہیں تم سے ایک دفعہ عشر ہم لے چکے ہیں، جاؤ اپنا مال لے جاؤ بھائی، اپنا مال یہاں سے لے جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا کہ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے عدل اور انصاف یہاں پر پہنچ چکا ہے، تو وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دیکھو اس کے پہنچنے سے پہلے خلیفہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ ایک دفعہ عشر لے لیا ہے تو دوبارہ عشر نہیں لینا بھائی، تو وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا بھائی، وہیں پر۔
اللہ سمجھ میں آیا بھائی. تو تم وہ سمجھا شاید میری طرف توجہ ہی نہیں کی انہوں نے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی, بات ٹھیک تھی, بکفی تھا تمہاری کفایت کر دی گئی, اتنا ایک لفظ فرمایا بس. اور پھر یہ بھی نہیں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے, اس حکم وہ بھول گئے, رہ گئے. نہیں, وہ حکم بھی انہوں نے لکھوایا بھی ہوگا, تحریر کروایا اور فوراً بھجوا دیا کہ فوراً جا کر یہ وہاں یہ کہہ دو عاشر سے کہ آئندہ جس ایک دفعہ عشر لے لیا ہو تو دوبارہ عشر نہیں لینا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی. تو اس طرح کے ایسے ایسے واقعات انسان سوچتا ہے, حیران رہ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کیسے لوگ تھے اور کس طرح عدل و انصاف, اتنا عدل و انصاف. تاریخ میں آتا ہے دمشق پر جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا دمشق پر بھائی, اور وہاں پر ان لوگوں پر جو غیر مسلم تھے جزیہ مقرر کر دیا گیا. جزیہ بڑا معمولی سا ہوتا ہے, سال بھر کا معمولی سا ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. فی کس اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, مطلب کہ ہم تمہارے سارا سال تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو ان سے بھی وہ جزیہ لے لیا گیا. اور ابھی چند مہینے 5-6 مہینے گزرے تھے کہ اچانک کسی اور محاذ پر تمام مسلمانوں کی مجاہدین کی ضرورت پڑ گئی. چنانچہ خلیفہ کی طرف سے حکم آ گیا مسلمانوں کو کہ دمشق کو خالی کر دو, سارا لشکر وہاں پہنچے, فلاں جگہ پر بڑی دشمن ہے, وہاں ضرورت ہے بھائی. اب مسلمان دمشق کو خالی کر کے جانے لگے ہیں. تو انہوں نے دمشق والوں کو بلایا اور ساروں کو ان کا جزیہ واپس کر دیا کہ لو بھائی اپنا مال واپس رکھو, یہ تو ہم نے تم سے لیا تھا حفاظت کے لیے, لیکن اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, ہمیں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے, فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے, اور یہ اپنا مال اپنے پاس واپس رکھو. تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمان جب وہاں سے نکل رہے تھے بھائی, وہ غیر مسلم بچے عورتیں راستوں کے کناروں پر چھتوں پر سارے جمع تھے اور زار و قطار رو رہے تھے کہ تم جیسے انصاف پسند لوگ ہم نے آج تک دیکھے نہیں اور سنا نہیں. ہمارے تو اپنے پہلے ہم پر حکمران تھے, وہ ہمیں چھوڑتے نہیں تھے, ظلم و زیادتی کرتے تھے, اور تم جیسے اتنا انصاف کیا واپس جاتے ہوئے وہ پیسے. عدل و انصاف کا تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہی ہوگا جو مسلمانوں نے وہاں پر عدل و انصاف قائم کیا. جاتے ہوئے کیا کیا, وہاں وہ جزیہ بھی ان کو واپس کر کے جا رہے تھے. تو وہ سارے رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تم لوگوں کو دوبارہ واپس لے کر آئیں جلد سے جلد بھائی. اللہ اللہ جی. اب دیکھیے کتاب پر وَإِنْ عَشَّرَهُ فَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ عَشَّرَهُ أَيْضًا. اب دوسری صورت ہے, حربی نے عشر ادا کر دیا اور دارالحرب چلا گیا, اور پھر دارالحرب سے وہ واپس آیا, دوبارہ عاشر پر گزرا, تو کیا اب عشر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کہتے ہیں اب عشر لیں گے, چاہے اسی دن ہی کیوں نہ گزرے. جب ایک دفعہ دارالحرب چلا گیا اور پھر دوبارہ عاشر پر گزرا تو اب اس سے عشر لیا جائے گا. اس لیے کیونکہ وہ دارالحرب گیا, اپنے وطن گیا, مال لے کر گیا, تو امید ہے اس نے اس پر نفع کما لیا ہوگا. کیا کر لیا ہوگا؟ نفع کما لیا ہوگا. اور چونکہ اب اس بات کا پتہ تو نہیں چل سکتا کہ پتہ نہیں نفع کمایا ہے یا نہیں, لیکن بہرحال سفر تو پایا گیا ہی نہیں دارالاسلام سے دارالحرب کی طرح, اور پھر دارالحرب سے بس جو دارالاسلام سے دارالحرب کی طرح جو سفر پایا گیا, اس سفر ہی کو نفع کے قائم مقام کر دیا گیا. کیونکہ بعض اوقات سبب کا پتہ نہیں چلتا, تو سبب کے سبب کو کیا کر دیا جاتا ہے, سبب کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے بھائی. سورج سمجھ, جیسے بھائی آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ نیند کے اندر کوئی سو جائے لیٹ کر یا پہلو پر, تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ نیند تو سبب نہیں وضو ٹوٹنے کا. وضو ٹوٹنے کا سبب کیا ہے کہ احتمال ہے اس حالت میں کیا ہوا ہوگا, خروج نجاست ہوا ہوگا, لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تو اس خروج نجاست کا سبب جو ہے, یعنی استرخاء مفاصل والی نیند جو ہے, اسی کو کیا کر دیا گیا, سبب کے سبب کو اس سبب کا
قائم مقام کر دیا گیا اور نیند پر ہی وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ عَشَّرَهُ فَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، اور اگر اس نے اس سے عشر لے لیا پھر وہ لوٹ گیا دار الحرب، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، پھر وہ نکلا اپنے اسی دن، یعنی اسی دن پھر نکلا دار الحرب سے کدھر کو؟ دار الاسلام کی طرف، عَشَّرَهُ ایضا، تو بھی اس سے عشر لے گا۔ دلیل اس کی کہتے ہیں لِأَنَّهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ، اس لیے کیونکہ وہ نئے امان کے ساتھ آیا ہے، اور وہ جو عشر پہلے لیا تھا وہ پچھلے امان کا تھا، یہ نیا امان ہے تو اس کا عشر بھی الگ ہوگا۔ وَقَذَا الْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْاسْتِئْصَالِ، اور اسی طرح دارالحرب سے لوٹنے کے بعد عشر لینا یہ مال کو ہلاک کرنے تک بھی نہیں پہنچاتا، کیونکہ سفر کے اندر اس نے کیا کر لیا ہوگا؟ نفع کما لیا ہوگا بھائی۔ وَإِن مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ، اور اگر ذمی شراب یا خنزیر لے کر عاشر پر گزرا، عشر الخمر دون الخنزیر، تو عاشر شراب کا عشر لے گا نہ کہ خنزیر کا۔ صورت یہ کہ حربی گزرا عاشر پر اور اس کے پاس صرف شراب ہے، تو اس صورت میں اس سے شراب کا عشر لیا جائے گا، لیکن عشر کے طور پر شراب نہیں لی جائے گی، اس کی قیمت لی جائے گی بھائی، اس کی قیمت۔ اور اسی طرح اگر خنزیر لے کر گزرا تو پھر اس صورت کے اندر اس سے عشر نہیں لیا جائے گا، عشر نہیں لیا جائے گا۔ تو شراب کے اندر تو عشر لیں گے اور خنزیر کے اندر عشر نہیں لیں گے، یہی بات بیان کر رہے ہیں، عشر الخمر دون الخنزیر، کے شراب کا عشر لے وہ عاشر نہ کہ خنزیر کا۔ اور انہوں نے جو کہا نا وقولہ، اور ماتن کا قول جو ہے نا عشر الخمر، کس کا عشر لے لے؟ شراب کا، ای من قیمتھا، یعنی اس کی قیمت میں سے لے گا، عین شراب کو نہیں لے گا، کیونکہ شراب جو ہے نہ مسلمان اس کا مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے بھائی، سمجھیں؟ اسی طرح خنزیر ہے، خنزیر یرحمک اللہ، خنزیر اور شراب جو ہیں یہ ہمارے نزدیک مال نہیں، ان کا مسلمان مالک بن بھی نہیں سکتا۔ مالک بننے کا کیا معنی؟ پہلے اس کی ملک میں نہیں تھی اور اب کس میں داخل ہو جائے؟ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے یا مالک بن جائے، یہ بھی نہیں صحیح۔ اور دوسری صورت یہ کہ دوسرے کو مالک بنا دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثلا مسلمان جو ہے اس کے پاس مثلا انگور کا رس تھا، وہ خود ہی شراب میں تبدیل ہو گیا، اب یہ مسلمان اس شراب کا مالک ہے، کیونکہ ملک میں شراب داخل نہیں ہو رہی، ملک میں تو یہ چیز پہلے ہی تھی، بدل کس میں گئی؟ شراب۔ اب یہ کسی اور کو مالک بنانا چاہتا ہے، یعنی بیچنا چاہتا ہے، نہیں بھائی، کسی اور کو بھی اس کا مالک نہیں بنا سکتا۔ تو خنزیر اور خمر میں نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے، نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، تو اسی لیے کہا اس کی قیمت میں سے لے گا، خنزیر وہ شراب کو نہیں لے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يعشرهما، دونوں میں عشر نہیں لے گا، کسی کا بھی عشر نہ لے عاشر، لأنه لا قیمت لهما، اس لیے کیونکہ ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں، شریعت میں ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ مال ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، تو ان کا عشر بھی نہیں لیں گے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ یعشرهما، امام ظفر فرماتے ہیں دونوں کا عشر لے گا، خنزیر کا بھی عشر عاشر لے گا اور شراب کا بھی۔ بھائی یہ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں لاستواءہما فی المالیۃ عندہم، بوجہ دونوں کے برابر ہونے میں، فی المالیۃ مال ہونے کے اندر، عندہم ان کے نزدیک، اس لیے کیونکہ جو حربی ہیں دارالحرب والے ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، بھائی جو غیر مسلم ہے ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟
یہ مال ہونے میں برابر ہیں. ہمارے نزدیک تو ٹھیک ہے، نہ خنزیر مال ہے نہ شراب مال ہے، لیکن ان کے نزدیک شراب بھی مال، خنزیر بھی مال. چنانچہ وہ یہ دونوں چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بیچ، تو ان کے نزدیک جب مال ہے تو لہذا دونوں میں سے کیا کیا جائے گا؟ عشر لیا جائے گا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعشرہما اذا مر بہما جملۃ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھائی ادھر دیکھیے بھائی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خنزیر اکیلے لے کر گزرا، صرف خنزیر ہے اس حربی کے پاس، تو ان میں عشر نہ لے. صرف شراب لے کر گزرا تو پھر کیا کرے؟ اس کا عشر لے، جیسا متن میں آیا. اور اگر دونوں لے کر اکٹھے گزرا، خنزیر بھی اس کے پاس ہیں اور شراب، تو پھر اس صورت میں دونوں کا عشر لے لے. شراب کا تو لینا ہی تھا، اب کس کا لے لے؟ خنزیر کا بھی لے لے. گویا جب وہ اکٹھا لے کر گزرتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ خنزیر کو شراب کے تابع کر دیتے ہیں. اکیلے خنزیر میں تو عشر نہیں تھا، لیکن اب جب اکٹھے لے کر گزر رہا ہے اب اس کے تابع بنا دیا. شراب میں تو لیا جاتا ہے تو لہذا خنزیر میں بھی لیا جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یعشرہما، کہ دونوں میں عشر وہ لے لے. اذا مر بہما جملتاً، جب وہ ان دونوں کو اکٹھا لے کر گزرا. کأنہ جعل الخنزیر تبعا للخمر، گویا کہ انہوں نے خنزیر کو تابع بنا دیا شراب کے. فَإِن مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْانْفِرَادِ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی انہی کا قول چل رہا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے ہر ایک کو علی الانفراد اکیلے لے کر گزرا تو عشر الخمر، تو کس کا عشر لے گا؟ شراب کا عشر وہ عاشر لے لے گا، دون الخنزیر، نہ کہ خنزیر کا. ووجہ الفرق علی الظاہر، اور ظاہر روایت میں فرق کی وجہ، بھائی کہ کیا وجہ ہے جو متن میں آیا کہ شراب میں عشر لے گا اور خنزیر میں عشر نہیں لے، تو فرق بیان کرنے لگے کہ شراب اور خنزیر میں فرق کیا. کہتے ہیں بھائی فرق کی وجہ یہ ہے، بھئی یاد رکھیے چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ مثلیات کہلاتی ہیں اور کچھ ذوات القیم. مثلیات وہ چیزیں ہیں جن کا مثل مل جاتا ہے، جیسے چینی ہے، آٹا ہے، گندم ہے وغیرہ، یہ کیا ہے؟ مثلیہ. آپ کے پاس اگر چینی ہے تو اسی کا مثل، اسی جیسی چینی بازار سے بھی مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی؟ آپ کے پاس اگر گندم ہے تو اسی کا مثل یعنی اسی طرح گندم بازار سے مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ مل جاتی ہے. تو وہ چیزیں جن کا مثل مل جاتا ہو ان کو کہتے ہیں مثلیات، یا اسی طرح ان کو کہتے ہیں ذوات الامثال. بھائی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا مثل نہیں ملتا، ان کو کہتے ہیں ذوات القیم، یعنی قیمت والی. بھائی قیمت والی سمجھ میں آیا؟ بھائی مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے، بھائی گاڑی، یہ گاڑی یاد رکھیے یہ ذوات القیم میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ ذوات القیم میں سے ہے، کیونکہ اسی جیسی گاڑی اور آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی. آپ کہیں گے بھئی کیوں نہیں ملتی؟ بعینہ ہی اسی جیسی اور گاڑی مل جاتی ہے. نہیں بھائی نہیں، وہ جو بھی گاڑی آپ لے آئیں بالکل آپ کی گاڑی جیسی شکل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ آپ کی گاڑی کی طرح نہیں. اس لیے کیونکہ ایک گاڑی آپ چلاتے ہیں، وہ گاڑی کوئی اور چلاتا تھا، آپ پتہ نہیں ہو سکتا ہے احتیاط سے استعمال کرتے ہو، وہ احتیاط سے استعمال نہ کرتا ہو، تو ظاہری طور پر تو گاڑیاں ایک جیسی، لیکن انجن کے اندر کیا ہوگی؟ کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح جانور ہیں بھائی، وہ بھی ذوات القیم میں سے ہیں، مثلیات میں سے نہیں. مثلا بکری ہے، اب آپ کہیں گے بالکل اسی جیسی اور بکری تلاش کی جا سکتی ہے. بھائی آپ بے شک تلاش کر لیں، لیکن پھر بھی ایک جیسی دونوں بکریاں ایک جیسی نہیں ہیں.
جیسے گاڑی کے اندر صرف ظاہری صفات کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ باطنی صفات کو بھی دیکھا جائے گا. تو ظاہری اعتبار سے دونوں گاڑیاں چاہے بالکل ایک جیسی ہوں لیکن باطنی اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح اگر دو بکریاں ہیں چاہے دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہی کیوں نہ ہوں لیکن باطنی اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہوں گی. بھائی ہو سکتا ہے یہ بکری دودھ نکالے آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے دوسری آرام سے دودھ نکالنے نہیں دیتی. بھائی سمجھ؟ تو لہذا باطنی اوصاف ضرور مختلف ہوں گے. تو یہ جانور وغیرہ اور یہ گاڑیاں وغیرہ یہ کس میں سے ہیں؟ ذوات القیم میں سے. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ گندم وغیرہ چینی یہ چیزیں کس میں سے ہیں؟ ذوات الامثال میں سے ہیں. اور یاد رکھیے بھائی یاد رکھیے ذوات القیم کے اندر اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے تھی تو اس کی قیمت دینا پڑے گی. لہذا کسی نے کسی کی بکری غصب کر لی اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو بدلے کے طور پر اس پر کیا آئے گا؟ اس بکری کی قیمت آئے گی کیونکہ بکری کس میں سے ہے؟ ذوات القیم میں سے. لیکن اس کے بجائے اگر جو چیز ہلاک اس کے پاس ہوئی وہ مثلی تھی، مثلا ایک آدمی نے دوسرے کی 10 من گندم غصب کر لی اور گندم کس میں سے ہے؟ مثلیات میں سے ہے. تو اب وہ گندم اگر اس کے بعد ہلاک ہو گئی تو بدلے کے طور پر اس کو بھی اسی کا مثل دینا پڑے گا. قیمت نہیں آئے گی بلکہ اس کا مثل آئے گا، یعنی 10 من گندم ہی اب اس کو لا کر دینا پڑے گی. بھائی اسی جیسی صورت سمجھ معلوم ہوا. ذوات القیم اگر غصب کی میں ہلاک ہو جائے کیا دینا پڑتا ہے؟ قیمت دینا. اور ذوات الامثال اگر ہلاک ہو جائے غاصب کے پاس تو کیا دے گا؟ اس کا مثل دے گا. تو یہاں پر یاد رکھو مسئلہ چل رہا ہے کہ خنزیر کا عشر نہیں لے گا عاشر، البتہ شراب کا عشر لے گا. اس لیے کیونکہ شراب ذوات الامثال میں سے مثلیات میں سے اور خنزیر ذوات القیم میں سے، اور ذوات القیم کے اندر آتی ہی کیا ہے؟ اس میں دینا ہی کیا پڑتا ہے؟ اگر غاصب بہلا اس میں قیمت دینا پڑتی ہے. تو یہاں اگر خنزیر کے اندر بھی عشر لیا جائے اور عشر کس میں سے ہوگا؟ خنزیر کی قیمت میں سے. تو یاد رکھیے یہ قیمت دینا اسی طرح ہے جیسے وہ خنزیر دے رہا ہے کیونکہ ذوات القیم میں آتی ہی کیا ہے؟ قیمت. تو وہاں پر قیمت بھی اس عین کی طرح اسی چیز کی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس کا مثل تو ملتا نہیں ہے تو قیمت دے رہا ہے گویا وہی چیز دے رہا ہے. تو یہاں پر اگر خنزیر میں کیا لیا جائے؟ عشر لیا جائے اور عشر کس میں سے لیں گے؟ اس کی قیمت میں سے. تو خنزیر تو ہے قیمت ذوات القیم میں سے اور وہ عشر بھی کس میں سے دے رہا ہے؟ قیمت میں سے دے رہا ہے. اور ذوات القیم کے اندر قیمت بھی کس کی طرح ہوتی ہے؟ عین شے کی طرح ہوتی ہے. تو قیمت بھی کس کی طرح ہوئی؟ عین خنزیر کی طرح ہوئی. تو یہ عشر گویا کیا دے رہا ہے؟ عشر کے طور پر گویا خنزیر ہی دے رہا ہے. اور خنزیر لینا تو مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس لیے خنزیر کے اندر جو ہے عشر نہیں لے گا. جبکہ شراب جو ہے وہ مثلیات میں سے ہے. کس میں سے؟ مثل. ایک آدمی دوسرے کی شراب غصب کر دیتا ہے حربی کی اور اس کو ہلاک ختم کر دیتا ہے تو بدلے کے طور پر اس پر کیا واجب ہوگا؟ شراب ہی واجب ہوگی. اس کا مثل اس کو دینا پڑے گا کیونکہ شراب کس میں سے؟ مثلیات. تو شراب ہے مثلیات میں سے اور مثلی چیز کے اندر اس کا مثل واجب ہوتا ہے، اس کی قیمت واجب نہیں ہوتی. تو اس کا مثل اسی کی طرح ہے، قیمت اس کی طرح نہیں ہے. لہذا وہاں کیا دینا پڑتا ہے؟ مثل دینا پڑتا ہے، قیمت نہیں. لیکن یہاں پر اس سے شراب کے عشر کے طور پر کیا لی جا رہی ہے؟ قیمت لی جا رہی. اور مثلی کے اندر مثل لیا جاتا ہے یا قیمت لی جاتی ہے؟ مثل لیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا مثل ہے اس کی طرح، قیمت اس کی طرح نہیں ہے. تو یہاں شراب میں اس لیے قیمت لے لے گا کیونکہ قیمت جب دے رہا ہے تو یہ قیمت ہی ہے، خود شراب نہیں، کیونکہ یہ شراب مثلیات. اور خنزیر کے اندر اگر وہ قیمت بھی دے دے تو وہ تو ہے ہی ذوات القیم میں سے، تو گویا کیا دے رہا ہے؟ خنزیر ہی دے رہا ہے. فرق بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو مثلیات میں مثل آتا ہے، قیمت اس کے مثل شمار نہیں ہوتی. جبکہ ذوات القیم میں تو آتی ہی قیمت ہے، تو وہ قیمت ہی گویا عین شے کی طرح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں وجہ الفرق علی الظاہری، اور ظاہر روایت پر فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان القیمت فی ذوات القیم لہا حکم العین، کہ قیمت جو ہے ذوات القیم کے اندر لہا حکم العین، تو اس قیمت کا حکم اس عین شے والا ہی حکم ہے. والخنزیر منہا، اور خنزیر ذوات القیم میں سے ہے، تو یہاں اگر قیمت لی جائے تو گویا عین خنزیر لے لیے. وذوات الامثال لیس لہا ھذا الحکم، اور ذوات الامثال جو ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے، یعنی ان میں قیمت دینا عین چیز کا دینا نہیں، کیونکہ وہاں تو عین چیز کیا ہے، اسی کا مثل ہوتا، تو یہاں مثل نہیں لیا جا رہا، قیمت دی. تو کہتے ہیں والخمر منہا، اور خمر ذوات الامثال میں سے ہے جن کے اندر قیمت لینے کا حکم انہی کی طرح نہیں ہے. وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْحِمَایَةِ، اور اس لیے کیونکہ لینے کا حق کس لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے. وَالْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ، اور مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے. یحمی خمر نفسه، مسلمان کیا کرتا ہے، اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے. للتخلیل، سرکہ بنانے کے لیے، کیونکہ شراب کو دھوپ میں رکھا جائے یا نمک وغیرہ اس میں ڈال کر رکھا جائے تو وہ کس میں بدل جاتی ہے، سرکے میں. شراب کا تو استعمال جائز نہیں تھا، لیکن اب سرکہ بن گیا، اب اس کا استعمال کیا ہوا، جائز. تو مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، کس لیے حفاظت کرتا ہے، سرکہ بنانے کے لیے. تو جب اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے تو حربی جو گزرا ہے اس کی بھی شراب کی کیا کی جائے گی، حفاظت کی جائے گی. اور یہ جو ٹیکس ہم لے رہے ہیں یہ لے ہی کس چیز کا لے رہے ہیں، یہ حفاظت ہی کا تو لے رہے ہیں. تو جب مسلمان اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی بھی شراب کی کیا کی جائے گی، حفاظت کی جائے گی. سمجھ میں. لیکن خنزیر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. خنزیر تو مسلمان اگر مالک بھی ہو خنزیروں کا تو ان کو آزاد کر دینا اور چھوڑ دینا اس پر واجب ہے، کیونکہ شراب کے تو حلال ہونے کی صورت تھی کہ اس سے کیا کر لیا جائے، لیکن خنزیر کے حلال ہونے کی تو کوئی صورت نہیں ہے بھائی. تو خنزیر اپنے خنزیروں کی بھی حفاظت وہ نہیں کرے گا، بلکہ ان کو کیا کرنا واجب، اس پر چھوڑ دینا، ان کو آزاد کر دینا واجب ہے. تو لہذا حربی کی بھی خنزیروں کی حفاظت اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے گا. جب اپنے خنزیروں کی حفاظت نہیں کرتا، ان کو آزاد چھوڑنا واجب ہے، تو اس کے خنزیروں کی بھی حفاظت نہیں کرے گا. جب حفاظت نہیں کرے گا تو اس پر ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا. دلیل سمجھ میں آئی، یہ معنی ہے وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْحِمَایَةِ، اور اس لیے کیونکہ عشر لینے کا حق جو ہے وہ حفاظت کرنے کی وجہ سے ہے. وَالْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْلِيلِ، اور مسلمان اپنی ذاتی شراب کی حفاظت کرتا ہے سرکہ بنانے کے لیے. فَقَذَا يَحْمِيهَا عَلَى غَيْرِهِ، تو اسی طرح شراب کی حفاظت کرے گا علی غیرہ، کسی دوسرے پر بھی، یعنی کسی دوسرے کے لیے بھی کیا کر سکتا ہے، شراب کی حفاظت کر سکتا ہے. ولا یحمی خنزیر نفسہ، اور اپنے خنزیر کی حفاظت نہیں کر سکتا. بل یجب تثییبہ بالاسلام، بلکہ واجب ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. تثییب کا کیا معنی، آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، جانے دینا. بلکہ اس کو جانے دینا یعنی اس خنزیر کو آزاد کر کے جانے دینا اس پر واجب ہوگا بالاسلامی، مسلمان ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے بھئی میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، بالاسلامی، اسلام کی وجہ سے. یہ بھی ترجمہ تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ترجمہ زیادہ مناسب بنتا ہے. اسلم یسلم اسلاما، اسلم کا کیا معنی، مسلمان ہونا. تو اسی سے مصدر ہے اسلام، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، مصدری ترجمہ کریں مسلمان ہونا. یہی میں ترجمہ کر رہا ہوں. بل یجب تثییبہ، بلکہ اس کو آزاد کر دینا اور چھوڑ دینا واجب ہے بالاسلامی، کس کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے. مثلا بھئی ایک آدمی تھا، وہ پہلے غیر مسلم تھا اور اس کے بعد بڑے خنزیر ہیں، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس پر کیا واجب ہے، ان خنزیروں کو چھوڑ دینا واجب ہے. یہ معنی بل یجب تثییبہ، بلکہ ان کو چھوڑ دینا واجب ہے اس پر بالاسلامی، مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو جب اپنے خنزیروں کی حفاظت نہیں کر سکتا مسلمان، فقد لا یحمیہ علی غیرہ، تو اپنے علاوہ پر بھی اس کی حفاظت
نہیں کرے گا، کسی دوسرے کے خنزیروں کی بھی حفاظت نہیں کرے گا، اور جب حفاظت نہیں کرے گا تو یہ ٹیکس لیا ہی کس لیے جاتا تھا؟ حفاظت کے لیے، تو اس کا ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔